وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی تعارف کے محتاج نہیں، اسی طرح ربیع الاول کا مہینہ بھی مسلمانوں کے اندر کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا مہینہ ہے۔ تاریخ میں اختلاف ہے کہ ایگزیکٹ ڈیٹ کون سی تھی، لیکن مہینے میں کوئی اختلاف نہیں، مہینہ ربیع الاول کا۔ چنانچہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان صرف مسلمانوں میں ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، اور یہ جو قرآن کریم میں کہا گیا رحمت للعالمین، یہ تمام جہانوں کے لیے جو رحمت کہا گیا، یہ ایسے نہیں کہا گیا۔ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تعلیمات تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہے اگر ہم اس کو سمجھیں۔ دیکھیں، بعض چیزوں کی کوالٹی نا کسی خاص چیز سے پہچانی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ فیکٹری کا معیار کیسا ہے، وہاں پر پروڈکشن کی کوالٹی کیسی ہے، یہ آپ اس کی نکلنے والی پروڈکٹ کو دیکھ کر جان سکتے ہیں۔ کوئی چیز آپ کو بہت ہائی کوالٹی کی نظر آئے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی اعلیٰ معیار کی فیکٹری میں تیار ہوئی۔ اسی طرح کوئی آپ اچھی عمارت دیکھتے ہیں تو اس کے بنانے والوں کا معیار آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ جیسے بعض پرانی تعمیرات ہیں مغلیہ دور کی، بلڈنگیں آج کھڑی ہیں، ان کو دیکھ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اس زمانے کے لوگ کتنی اعلیٰ معیاری تعمیرات کیا کرتے تھے، وداؤٹ مینٹیننس کئی سالوں سے ان کی بلڈنگیں کھڑی ہیں۔ مصر کی بعض عمارتیں لوگوں کو تعجب میں ڈال دیتی ہیں کہ کئی سو سال گزرنے کے باوجود بھی عمارتیں آج موجود ہیں۔
اسی طرح آپ کوئی اچھا ذائقے دار پھل کھاتے ہیں تو آپ کو اس کے درخت اور اس کی نسل کی پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ پھل کسی اعلیٰ کوالٹی کے درخت کا ہے، اعلیٰ نسل کا ہے۔ اسی طرح کوئی سلجھا ہوا، بنا ہوا، سنورا ہوا طالب علم دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کے استاد کے پیار کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کسی اچھے استاد نے تربیت دی ہے، تعلیم دی ہے، تبھی اس طالب علم کے اندر اتنی تہذیب ہے، تمیز ہے، اتنی قابلیت ہے۔ بالکل اسی طرح صحابہ کرام اور ان کی تربیت کو دیکھ کر ہمیں ان کے استاد محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا بعثت معلما، کہ میں استاد بنا کر بھیجا گیا۔ تو ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک استاد کی حیثیت سے بھی دیکھیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں استاد بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہوں، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا کچھ علوم حاصل ہوئے۔ پہلے تو اس بات کو سمجھیں کہ آج کل یونیورسٹی کالجز کے اندر تقریباً ہر جگہ ہر ہی استاد کہتا ہے کہ مجھے سب سے قابل ترین کلاس ملنی چاہیے، کہ میں ان کو جو پڑھاؤں تو میرا نتیجہ اچھا ہے، رزلٹ اچھا ہے۔ نکمے قسم کے طالبوں کو، شریر قسم کے طالبوں کو جو پڑھنے میں سنجیدہ نہ ہو، ان میں قابلیت نہ ہو، اہلیت نہ ہو، ان کو پڑھانے کے لیے کوئی استاد تیار نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی ایسا استاد ہو جو بہت بگڑی ہوئی کلاس کو تہذیب میں لے آئے اور جاہل قسم کے طالبوں کو قابل بنا دے، تو اس استاد کو بہت بڑا عظیم استاد سمجھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس قوم میں مبعوث فرمایا، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے نبی ہیں، ہر آنے والی قوم کے لیے، ہر آنے والے زمانے کے لیے نبی ہیں، لیکن جو فرسٹ اسٹوڈنٹس تھے جن میں بھیجا گیا، اس قوم کی حالت اگر آپ پڑھیں اسلام سے پہلے تو اندازہ ہوگا کہ تہذیب نام کی کوئی چیز اس قوم میں نہیں تھی۔ بات بات پر لڑنے والے، قتل کرنے والے، ایک دوسرے کی جان کے دشمن، اکثر لوگ لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن زبان دانی بہت عروج پہ تھی۔ خود کو عرب کہتے تھے، باقیوں کو اجمی کہتے تھے۔ اجمی کہتے گونگے کو، ان کو بولنا بھی نہیں آتا۔ شراب نوشی عام تھی، چوری ڈکیتی، دوسرے کی عزت پامال کرنا، بات بات پر تلوار نکال لینا، یہ اس قوم کا چلن تھا۔ عورتوں، بچوں کو، مردوں کو بازاروں میں بیچا جاتا تھا، جیسے عام چیزیں بکتی ہیں، پروڈکٹس بکتی ہیں، ایسے باندی اور غلام خریدے بیچے جاتے تھے۔
بچوں کی اپنی ماں خاوند کے مرنے کے بعد وراثت کی چیز بن جاتی تھی. یہ بچوں کو اختیار ہے کہ جیسے گھر کا سامان والد کے بعد ان کی وراثت میں آ گیا تو ماں کو چاہے تو گھر میں رکھ لیں، چاہے تو لوڈیوں کے بازار میں جا کے بیچ لیں. اللہ انسان تو انسان، جانوروں کے حقوق بھی معلوم نہ تھے. چنانچہ اگر کسی شخص کا جی چاہتا کہ میں جانور کا گوشت کھاؤں تو زندہ جانور کی تلوار سے ٹانگ کاٹ لیتے، وہ چیختا چلاتا تڑپتا رہتا اور یہ اس کو بھون کے کھا رہا ہوتا. یہ بھی تہذیب نہ تھی کہ اگر جانور کے گوشت سے فائدہ اٹھانا ہے تو کیسے اٹھانا ہے. اب یہ وہ قوم تھی، یہ وہ کلاس تھی کہ جس کی سرپرستی کے لیے، جس کو پڑھانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھی. چنانچہ عربوں کی تاریخ رہی ہے کہ مستقل ان پر کوئی بندہ یا کوئی قوم کبھی بھی مستقل راج نہیں کیا. آتے تھے لوگ، لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اندر استاد بنا کر بھیجا. تو آج بھی اگر دنیا میں کہیں جہالت کا اندھیرا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس قوم کو، اس علاقے کو روشن کرنے کے لیے کافی ہے. جیسا کہ میں نے بتایا بگڑی ہوئی کلاس کو سدھارنا، سکھانا یہ ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے. اور آج تو مزاج بھی ہے کہ اگر بچے بے شک لائق ہی ہوں، اسٹوڈنٹس لائق ہوں، سمجھدار ہوں، لیکن اگر کلاس فیل ہو جائے تو استاد کہتا ہے کہ یہ سارے ہیں ہی نہ لائق، میں نے تو بہت اچھا پڑھایا. اور اگر کلاس ٹاپ کر جائے تو وہ کہتے ہیں یہ تو میری محنت ہے، میری محنت کی وجہ سے کلاس نے اتنے اعلیٰ نمبر حاصل کیے. جیسے عورت جب خود بہو بنتی ہے تو کہتی ہے مجھے ساس اچھی نہیں ملی، اور جب ساس بنتی ہے تو کہتی بہو اچھی نہیں ملی. ہماری عادت ہوتی ہے ہم دوسرے کو بلیم دیتے ہیں، خود صاف نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے علاقے میں جاتے ہیں. طائف والوں کی خیر خواہی کے لیے جاتے ہیں، سفر کر کے جاتے ہیں، لیکن طائف والوں نے جو سلوک کیا آگے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ جب پڑاؤ کیا تو اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ اس قوم کو ہلاک کر دے، ابھی عذاب بھیج دے، یہ ہیں ہی ایسے بدبخت، انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا ایسا کیا. نہیں، بلکہ وہاں پہنچ کر بھی جب کچھ آرام ملا تو دعا کی کہ یا اللہ میں اپنی ہی عاجزی اور اپنی بے بسی کا آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں. اللہ، اگر یہ قوم نہ سدھر سکی، ان کی اولادوں کو آپ ہدایت عطا فرمائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین استاد کی صورت میں ہمارے درمیان تشریف لائے. آج کل کے جو اساتذہ ہیں وہ عموماً ایک سبجیکٹ میں یا زیادہ سے زیادہ 2 سبجیکٹ کے ماسٹر ہوتے ہیں. اداروں کے اندر کوئی ایک ان کا اسپیشل سبجیکٹ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اس میں اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے طرح کے علوم اس امت کو سکھائے.
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں. آج کل سبجیکٹس کے نام واضح کر دی گئے، ہر چیز کو الگ الگ کیٹیگرائز کیا گیا. چنانچہ ایک سبجیکٹ ہے سوشل سائنسز، اس کو ہم اخلاقیات بھی کہہ سکتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ زور بھی اسی اخلاقیات کے چیپٹر پر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف باتیں کر کے نہیں دکھائیں، عملاً ہر معاملے میں ہر کام کو خود کر کے دکھایا. چنانچہ والدین کے حقوق، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، بیماروں کے حقوق، حتیٰ کہ کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کے مرنے کے بعد اس کا جو مال ہوگا، وراثت ہوگی، اس کو کیسے تقسیم کرنا ہے. اسی طرح کسی پر قرضہ ہو تو جب قرضہ مانگنے والا واپس قرضہ لینے کے لیے آئے، اس کے کیا حقوق ہیں، اس کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے. آج کل تو لوگ کہتے ہیں قرض حسنہ اس کو کہتے ہیں کہ جب قرض دینے والا مانگنے کے لیے آئے تو اس کو ہنس کے دکھا دو کہ قرض حسنہ ہے. بھائی اس نے آپ پر احسان کیا، آپ کی ضرورت تھی، اس نے آپ کو قرضہ دیا. اب جب اس کو ضرورت ہے اور جو وعدہ ہوا ہے اس تاریخ پر واپس کرنا چاہیے. تو اس کے بھی حقوق ہیں. چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے. جب بھی ضرورت پڑتی وہ قرضہ لینے کے لیے لوگوں کے پاس جاتے ہیں. تو ایک مرتبہ اسی طرح ضرورت سے کچھ پریشان پھر رہے تھے تو ایک یہودی نے دیکھ لیا. اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے کچھ قرضہ چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس نے کہا ہاں مجھ سے لے لو. لہٰذا اس نے قرضے کی رقم دی اور تاریخ طے کر دی. لیکن جب وہ تاریخ ابھی آئی نہیں تھی، تاریخ آنے سے 1-2 دن پہلے، یعنی جو ڈیٹ ڈیسائیڈ ہوئی تھی اس سے 1-2 دن پہلے وہ یہودی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے اور بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ بیٹھے ہیں، عمر رضی اللہ بیٹھے ہیں. اور اس نے جاتے ہی اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیا، جسے ہم کہتے ہیں نا سنانا شروع کر دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ تم قریشی ہوتے ہی ایسے ہو، قرضہ لے لیتے ہو، واپس نہیں کرتے، لوگوں کا مال کھا جاتے اور ایسے اور ویسے، اور جو الٹی سیدھی باتیں وہ کر سکتا تھا اس نے کرنے شروع کر دیا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے مسکرا کر اس کو دیکھ رہے. جب اس نے کافی آواز اونچی کر لی اور کافی زیادہ بول لیا اور عمر رضی اللہ غصے سے اس کو دیکھ رہے کہ یہ کیا بول رہا ہے، میرے نبی کو میرے سامنے اس طرح کلام کر رہا ہے. تو عمر رضی اللہ کی برداشت سے باہر ہو رہا معاملہ، حتیٰ کہ اس نے صرف زبان سے کام نہیں لیا. تو اس نے دیکھا تھا کہ میں نے کافی کچھ بول دی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل اطمینان سے بیٹھے ہیں. تو اس نے اپنی جو چادر تھی نا اس کو ایسے گھما کے رسی سی بنائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گردن میں ڈال کے اس نے کھینچنا شروع کر دیا. اللہ! اب تو عمر رضی اللہ کی برداشت ختم ہو. وہ ایک دم اٹھے اور اس کو پکڑا ہو بدبخت اور تلوار نکال لگے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اور ایک ایک کلام یہ امت کے لیے تعلیم ہے. ہم اس کو کہتے بھی سنت ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال جو کر کے دکھا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال جو آپ سب نے خود زبان مبارک سے ارشاد فرما دیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی. تو اب یہ بندہ جس نے قرض لینا ہے اور ابھی 2 دن باقی ہے، یہ اتنی زیادتی کر رہا ہے، اتنی سختی کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے. پہلے زبان چلاتا رہا، پھر کھینچنا شروع کر دیا. تو جیسے عمر صلی اللہ علیہ وسلم معاملے کے بیچ میں کود پڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ نہیں عمر ٹھہر جاؤ، دیکھو اس کا میرا قرض کا معاملہ ہے، تمہیں اگر بیچ میں آنا ہی ہے تو تمہیں یہ کرنا چاہیے کہ تم مجھے ترغیب دو کہ میں اس بھائی کا قرضہ دینے میں جلدی کروں. پیسے تو اسی کے ہیں، اور فقہ کا اصول بھی یہی ہے کہ قرضہ دینے والا اگر کوئی تاریخ طے کرے لیکن اگر اس کو اس سے پہلے ضرورت پڑ جائے وہ مطالبہ کر سکتا ہے. پیسے تو اسی کے ہیں. تو کہا کہ آپ کو چاہیے آپ مجھے ترغیب دیں کہ میں ان کا قرضہ واپس کرنے میں جلدی کروں اور اس بھائی کو یہ تلقین کریں کہ یہ اپنا قرضہ مانگنے کے اندر معاملے میں نرمی. بس اتنے ٹینس ماحول میں جہاں وہ بندہ اتنا غصے میں بکھرا ہوا ہے، زبان بھی چلا رہا ہے، ہاتھ سے بھی کر رہا ہے معاملہ، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ دیکھا تو فوراً اس یہودی نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. پھر اس نے کہا کہ میں یہودیوں کا عالم ہوں، ہماری کتاب کے اندر نبی آخر زمان کا تذکرہ ہے اور ان کی نشانیاں تک لکھی ہوئی ہیں، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمام نشانیاں پا لی تھی. ہماری کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس نبی کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ ان کو عام آدمیوں کی طرح بار بار پہ غصہ نہیں آیا کرے گا، اخلاق اتنا اچھا ہوگا. تو میں آپ کی اس نشانی کو دیکھنا چاہتا تھا، میں موقع کی تلاش میں تھا. جب ایک دن بلال رضی اللہ مجھے پریشان نظر آئے اور انہوں نے کہا یہ معاملہ ہے، میں نے کہا مجھ سے قرضہ لے دو. تو میں نے یہ سارا جان بوجھ کر کیا اور میرا خیال تھا کہ آپ غصے سے بے قابو ہو جائیں گے کہ بھئی ابھی تو تاریخ میں نہیں آئی اور تم خام خواہ پر چڑھے آ رہے ہیں. لیکن دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا اور عملاً اس کو کر کے دکھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی ایک بات آپ کو اور بتاؤں. ہمارے پاس کوئی مانگنے والا آتا ہے نا، کوئی ضرورت مند، کوئی فقیر، تو عموماً ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارا دل نہیں کر رہا ہوتا، ہم کہتے ہیں اچھا بھی معاف کرو، جاؤ یہاں سے. تو جیب میں پیسے ہوتے ہیں پھر بھی ہم اس کو بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے اختیار ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا اندازہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں فاقہ ہے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کھایا ہوا، لیکن اگر کوئی ضرورت مند آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتے کہ جاؤ کسی سے قرضہ پکڑ لو، اس بھائی کی ضرورت کو پورا کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضرورت پورا کر کے خود مقروض ہو جایا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اکثر قرضہ رہتا تھا، اس کی وجہ اپنی ضروریات نہیں تھی. تو یہ اخلاق کی کیسی اعلیٰ مثال ہے جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کم از کم جس بندے کے اپنے گھر میں فاقہ ہو، اپنے گھر میں کھانے پینے کا کچھ نہ ہو، اس سے کوئی مانگنے والا آ جائے تو وہ تو کہہ ہی سکتا ہے کہ بھائی معاف کرو میرے پاس تو دینے کو بھی کچھ نہیں. لیکن اس بندے کی بھی ضرورت کو پورا کر دیتے، قرضہ اٹھا کر خود مقروض ہو جاتا. سبحان اللہ.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں مختلف جنگیں ہوئیں. اب لوگ کہنے والے کہتے ہیں جنگوں کا کوئی اصول نہیں ہوتا. جو فاتح قوم ہوتی ہے وہ تو دوسروں کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں. ان کے گھروں کو آگ لگا دے, ان کی فصلوں کو جلا دے, ان کی عورتوں کے ساتھ جو چاہے سلوک کرے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. بلکہ جیتنے کے بعد اس نے غصے کی بھی آگ ہوتی ہے, بدلے کی آگ ہوتی ہے, چن چن کا بدلہ لیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں کے بھی اصول جو ہیں وہ امت کو سکھائے, وار ایتھک سکھائے. بھائی اگر جنگ کے بعد قیدی ہاتھ آ جائے, قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ کوئی علاقہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو باقاعدہ تعلیمات ہے کہ وہاں پہ درختوں کو نہیں کاٹنا, کنوؤں کو برباد نہیں کرنا, وہاں کی عورتیں, بچے, بوڑھے جو مقابلے کے لیے سامنے نہ ان کو کچھ نہیں کہنا. مکمل ایک ضابطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا. پھر دیکھیے بزنس کے لاز, معاملات کیسے کرنے. دارالفتاح کے اندر جب آپ مفتی صاحب سے کوئی بات پوچھنے کے لیے جاتے ہیں کہ بھی میرا فلاں کے ساتھ یہ ڈیل تھی, ایسے واقعہ ہو گیا, اب کیا کرنا ہے, تو مفتی صاحب آپ کو کیسے جواب دیتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کی روشنی سے ہی جواب دیتے ہیں. تو یہ اصول, یہ قوانین کس نے سکھائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے. اور یہ چیزیں وہ ہیں جو ہر عام خاص آدمی کی ضرورت ہے, بیسک نیڈ ہے, ہر بندے کو ضرورت پڑتی ہے. پھر دیکھیے کہ میڈیکل سائنس کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تعلیمات ہیں. طب نبوی کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی. اس زمانے میں کہ جب ٹوتھ برش نہیں ہوتا تھا, ٹوتھ پیسٹ نہیں ہوتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانتوں کی صفائی پر کتنا زیادہ کلام کیا, اور عملاً مسواک کر کے دانت صاف کر کے دکھائے, اس کو اپنی سنت بنایا. آج تو چونکہ سائنس ترقی کر گئی, اب تو جرمز وغیرہ کو, بیکٹیریا کو مائکروسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں. اب ڈاکٹرز کہتے ہیں جی معدے کے ذریعے ساری بیماریاں پھیلتی ہیں, اور معدے میں جو بیماری جاتی ہے وہ منہ کے راستے جاتی ہے, اس لیے اس منہ کو صاف رکھو. پہلے کہتے تھے صبح برش کر لیں, شام میں کر لیں, اب کہتے ہیں کہ دن میں بھی بار بار منہ کو صاف رکھیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے کہ ہر نماز کے ساتھ جو وضو فرماتے ہیں اس میں مسواک کرو. فرمایا مسواک کے 70 فائدے ہیں. سب سے چھوٹا کم درجے کا فائدہ یہ ہے مسواک کرنے کا کہ مسواک کرنے والے کو موت کے وقت کلمہ شہادت نصیب ہوتی ہے. سب سے کم درجے کا. پھر دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرائے بغیر, خوف زدہ کیے بغیر وضو کا طریقہ سکھا دیا کہ انسان کی ویسے ہی سارا دن بیکٹیریا سے, وائرسز سے اور جرم سے حفاظت ہو. 1400 سال پہلے دن میں 5 مرتبہ کم از کم وضو کرنے کا طریقہ اس کی تلقین کی. دنیا کو یہ بات تب سمجھ میں آئی جب کرونا وائرس پھیلا. اچھا جی کیا دوائی ہے اس کی, کیسے بچنا ہے اس سے؟ کہتے نہیں بار بار ہاتھ منہ دھوتے رہے. وہ بھی سیدھی طرح کہو کہ وضو کرتے رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ چیز سکھا دی کہ انسان کے جسم کے جو اعضاء کھلے ہوتے ہیں, ایکسپوزڈ ہوتے ہیں, اس پر وائرسز کا, بیکٹیریاز کا اثر ہوتا ہے. اس کو واش کر لینا چاہیے.
روزے کی سنت، روزہ رکھنا کتنا فائدہ مند ہے صحت کے لیے، یہ آج کا مضمون نہیں ہے، لیکن روزے کے اتنے فائدے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ سب سے پہلے مریض کی ڈائٹ چینج کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جی یہ اوور ایٹنگ کی وجہ سے آپ کے یہ احوال ہیں، تو سب سے پہلے اس کی ڈائٹ بند کرتا ہے، مخصوص چیزیں، محدود چیزیں کہتا ہے یہ استعمال کریں۔ اسی طرح ایسٹرونومی ہے، فلکیات ہے، سورج چاند ستاروں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، اور فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان میں تمہارے لیے گھڑیاں چلا دی ہیں جس سے تم وقت کا اندازہ کرتے ہو، اور ایک گھڑی کے ساتھ ہمارے دن کی عبادات جڑی ہوئی ہے سورج کے ساتھ، اور دوسری گھڑی چاند ہے، اس کے ساتھ ہماری سالانہ عبادتیں جڑی ہوئی ہیں۔ ایک صحابی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 طرح کے علوم حاصل کیے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن سے بہت ساری کثرت سے احادیث روایت کی گئی، تو کہنے لگے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 طرح کے علوم ملے، ایک طرح کے علوم ایسے ہیں کہ جس کو میں نے تمہارے اندر بیان کر دیا، اور دوسری قسم کے جو علم ہے وہ ایسا ہے اگر میں تمہارے اندر بیان کروں تو تم مجھے قتل کر دو، تم اس کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکتے۔ اب یہ صحابی کا اتنی بڑی بات کہہ دینا ظاہر سی بات ہے اپنی طرف سے تو نہیں ہے، تو یہ علم ان کو کہاں سے ملا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ پھر دیکھیے نالج آف دا ان سین، علم غیب، یہ دنیا کا کون سا استاد، کون سا سائنٹسٹ بتا سکتا ہے؟ مرنے کے بعد کیا ہوگا اس وقت تو کوئی کلام ہی نہیں کر سکتا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا پورا فلسفہ بیان فرمایا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، قبر کے اٹھنے کے بعد کیا ہوگا، میدان حشر میں کیا ہوگا، کیا کیا سوالات ہوں گے، میزان عمل ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، پنصرات ہوگا، پھر آگے فائنل ڈیسٹینیشن ہے، یا جنت ہے یا جہنم ہے، پھر جنت میں کیا ہوگا، جہنم میں کیا ہوگا۔ یہ تو کوئی بڑے سے بڑا سائنٹسٹ ہو، مفکر ہو، کوئی بھی نہیں اس پہ کلام کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیلات کے ساتھ ان چیزوں کو بیان فرمایا، اور مرنے کے بعد ہم یہ سب چیزیں ایکسپیرینس کرنے والے ہیں، ہمیں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے اس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن ہر مسلمان کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روحانی تعلق ہوتا ہے۔ ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، تو کلمہ مکمل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جو بندہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، وہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک قلبی روحانی تعلق ہر مسلمان پہ ہو گیا۔ اب یہ تعلق بڑھتا کیسے؟ جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجتا ہے اور ان کی سنتوں کو، ان کی اداؤں کو، ان کی تعلیمات کو اڈاپٹ کرتا ہے، اس کا یہ تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ میں اکثر اس کی ایک مثال میں واقعہ پیش کیا کرتا ہوں کہ ہمارے ایک دوست ہیں، ڈی ایس پی ہیں، گورنمنٹ کے ملازم ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ کام کے سلسلے میں آفیشیل کالز مجھے کرنی ہوتی ہیں مختلف جگہوں پہ، تو بتانے لگے کہ پشاور کے کوئی کرنل صاحب ہیں، ان کے ساتھ میرا اکثر آفیشیل رابطہ ہوتا رہتا، کام سے متعلق فون پر بات ہوتی رہتی، وہ بھی کرتے، میں بھی ان کو کال کرتا۔
کہنے لگے اتنی زیادہ کال پر ہماری بات ہونے لگی کہ اب ایک تعلق سا بن گیا، جان پہچان ہو گئی۔ حالانکہ زندگی میں کبھی نہ انہوں نے مجھے دیکھا نہ میں نے ان کو دیکھا، لیکن بس جب ان کا فون آتا تو ہم حال احوال پوچھتے، گرم جوشی سے ایک دوسرے کو سلام کرتے، پہچانتے کہ یہ کون ہے، اور حال احوال کے بعد پھر ہم کام کی بات اپنی آفیشل جو ہوتی وہ بھی کر لیتے۔ کہنے لگے میرا ان سے 2 یا 3 سال فون پہ ہی رابطہ رہا۔ کہنے لگے تعلق اس درجے کا بڑھ گیا کہ اب جب بھی ہم کال بند کرتے اکثر وہ مجھے کہتے ہیں کہ ڈی ایس پی صاحب آپ جب بھی پشاور آئیں گے نا آپ نے مجھ سے ملنا ہے، آ کے میرے یہاں ٹھہرنا ہے۔ اور کہنے لگے میں بھی یہی کہتا کہ آپ نے جب لاہور آنا ہے آپ نے میرے یہاں ٹھہرنا ہے۔ اتنا تعلق بڑھ گیا، لیکن زندگی میں نہ کبھی انہوں نے مجھے دیکھا نہ میں نے ان کو دیکھا۔ کہنے لگے تقریباً 3 سال بعد مجھے کام سے پشاور ہوا۔ جب میرا کام مکمل ہو گیا تو مجھے خیال آیا کہ میں ان کلر صاحب سے ملاقات ہی کر لیتا ہوں۔ کہنے لگے جب میں ان کو بتایا کہ میں آیا وہ بڑا خوش ہوئے، انہوں نے کہا میں گاڑی بھیج رہا ہوں۔ گاڑی بھیجی، ان کے گھر پہنچا۔ اب توجہ رکھیے گا، کہنے لگے یہ میری زندگی میں ان سے پہلی ملاقات ہے اور وہ بھی مجھے زندگی میں پہلی بار دیکھ رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ 3 سال کا ٹیلی فونک رابطہ تھا، اس کی وجہ سے جب ہم آپس میں گلے ملے نا تو اس گلے ملنے میں گرم جوشی تھی، اجنبیت نہیں تھی کہ 2 غیر لوگ مل رہے ہیں، کیونکہ وہ 3 سال کا ہمارا رابطہ رہا تھا فون پر۔ وہ بھی مجھے اچھی طرح جانتے تھے، میں بھی انہیں اچھی طرح جانتا تھا، تو ہم ایسے گلے ملے جیسے کوئی پرانے بچھڑے ہوئے دوست ملتے۔ تو یہ واقعہ جب انہوں نے سنایا تو ساجد نے کہا سبحان اللہ، آپ نے تو درود شریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی تعلق کا سارا فلسفہ بیان کر دیا کہ جو مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھتے ہیں، بھیجتے ہیں، حدیث میں آیا کہ فرشتوں کی جماعت مقرر ہے وہ درود پاک اس بندے کے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور یہ ون وے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے لیے پھر دعا کرتے ہیں، دعا رحمت کرتے ہیں، اس کا نام آ چکا ہوتا ہے۔ اور قیامت کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی تو بے شک وہ ہماری ان سے پہلی ملاقات ہوگی، لیکن اس ملاقات میں اجنبیت نہیں ہوگی، کیونکہ زندگی میں ایک درود شریف کے ٹیلی فون کا رابطہ رہا ہے۔ اب اس پہلی ملاقات میں بھی ایک گرم جوشی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ شفاعت کا حقدار بھی وہی بندہ ہوگا جو کثرت سے درود شریف پڑھنے والا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والا۔ اب ظاہر سی بات ہے، a friend in need is a friend indeed۔ بھائی مشکل وقت میں جو کام آتا ہے اصل میں دوست وہی ہوتا ہے۔ تو آخرت کی مصیبت، آخرت کی مشقت، قیامت کا دن جب کوئی بندہ کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، قرآن نے بیان کیا کہ باپ بیٹے کو دیکھے گا، پہچانے گا، دور بھاگے گا، نیکیاں نہ مانگے۔ میاں بیوی دوسرے کو دیکھیں گے، پہچانیں گے، دور بھاگیں گے، بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک آیا ہے کہ خاوند بیوی کو دیکھے گا اور اس سے کہے گا بتا میں نے تجھے دنیا میں کس حال میں رکھا، تو وہ اس کے احسانوں کو اس وقت مانے گی، کہے گی کہ واقعی آپ نے مجھے بہت اچھی حالت میں رکھا، مجھے پیار دیا، میری ہر ضرورت کو پورا کیا، بہت اچھے انداز میں آپ نے زندگی میں رکھا۔ تو وہ یہ احسان جتلا کر کہے گا کہ مجھے آج ایک نیکی دے دیں، تو وہ اللہ کی بندی آگے سے کہے گی جو چیز آپ آج مانگ رہے ہیں یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، جتنے آپ نے احسانات مجھ پہ کی اس لحاظ سے ایک نیکی دینا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج مجھے بھی ایک ایک نیکی کی ضرورت ہے، میں نہیں دے سکتا۔ بھائی بھائی کو دیکھے گا، پہچانے گا، ماں بیٹے کا رشتہ کتنا قیمتی رشتہ ہے،
دنیا میں ماں بچے کے لیے سب کچھ کر دیتی ہے، لیکن وہاں پر ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے، کیونکہ آج آپ کو پتہ ہے کہ جو چیز یہ مجھ سے مانگ رہا ہے مجھے سب سے زیادہ خود اس کی ضرورت ہے۔ حتیٰ کہ جو انبیاء ہیں، نبی ہیں، وہ اس وقت قیامت کے دن یا اللہ نفسی نفسی، میری جان یا اللہ بس مجھے بخش دے، مجھے پار لگا دے۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر نبی اس سطح پر آ جائے عام آدمی کا کیا حال ہوگا۔ اس وقت میں جب نہ کوئی انسان کام آئے گا، نہ کوئی نبی کام آئے گا، واحد ایک ہستی ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک ہی لفظ دہرا رہے ہوں گے، یا اللہ امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے، ویسے تو اللہ انبیاء کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک خاص دعا ایسی عطا کی کہ جب نبی نے اس دعا کو مانگا تو جس طرح سے مانگا، جیسے مانگا، اللہ نے ویسے اس دعا کو قبول کر لیا، منوان۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائی تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی یہ دعا یقیناً عطا کی ہوگی، آپ نے کیا مانگا؟ اللہ اکبر۔ ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ گھر میں فاقے رہتے تھے، وہ ایک شخص آیا نا، مسلمان تھا لیکن بھوک کی وجہ سے برا حال تھا، اس نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ یہ اس زمانے میں لوگ ایک ریمیڈی کرتے تھے کہ میدا جب خالی ہو جاتا ہے نا تو یہ خوراک مانگتا ہے، اور جب بہت زیادہ فاقہ ہو بندے سے سیدھا بھی کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ تو ہم جو کھانا کھاتے ہیں نا تو اصل میں میدے کی اندر والی دیواروں پہ سینسرز لگے ہوتے ہیں۔ بھئی ہمیں کیسے پتہ لگتا ہے کہ پیٹ بھر گیا، ہم کھانا کھانا چھوڑ دیں؟ ہم کوئی میدے کے اندر جھانک کے تھوڑی دیکھتے ہیں۔ تو وہ کھانا جب میدے میں جاتا رہتا ہے، جب وہ اس کی دیواروں کو ٹچ کرتا ہے تو وہ سینسر جو ہے وہ سگنل بھیجتے ہیں کہ بس اب میدا فل ہو گیا۔ تو یہ اس وقت میں لوگ ایک طریقہ کار کرتے تھے کہ جس کو فاقہ ہوتا نا، وہ ایک چپٹا پتھر لے کے نا میدے والی سائڈ پر رسی کے ساتھ یا کسی کپڑے کے ساتھ کس کے باندھ دیتے، تو میدے کو ہلکی سی فیلنگ ملتی کہ کچھ ہے، تو بندے کی ذرا کمر سیدھی رہتی۔ تو اس بندے نے آ کے جب کپڑا اٹھایا اور دکھایا کہ دیکھیں میں مسلمان ہوں، پھر بھی میرا یہ حال ہے کہ میں فاقے سے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا اٹھایا تو 2 پتھر بندے ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر کا اور بچوں کا بھی یہی حال تھا۔ فاطمہ تو ظاہر اس طرح کے گھر میں بھی اکثر یہی حال رہتا، باقی صحابہ کے گھر میں بھی اکثر فاقہ ہوتا۔ اس کے باوجود صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے وہ جو ایک خاص دعا اللہ نے عطا فرمائی، آپ نے کیا مانگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی، میں نے اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا، جب میری امت کو اس کی ضرورت ہوگی اس وقت میں اس دعا کو اللہ سے مانگوں۔ ایسی ہستی، ایسے معلم، ایسے استاد کہ دنیا میں تو ان کی تعلیمات کی ہمیں ضرورت ہے ہی ہے، ورنہ ہم جہالت کے اندھیروں میں ہوں گے، معاملات کو ٹھیک طرح نہیں کر سکیں گے۔ آخرت میں بھی، مرنے کے بعد بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شافی بن کر ہم گنہگاروں کی شفاعت کریں گے، اور جو جہنم جن پر واجب ہو چکی ہوگی ان کی سفارش کر کے ان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ جیسا کہ میں نے شروع مضمون میں عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کامیاب استاد کون ہوتا ہے؟
استاد کے اندر کامیابی کا معیار کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ استاد اپنا سلیبس اپنے ٹائم کے اندر پورا پڑھا دے، پورا مکمل کروا دے. تو یہ بھی ایک بات ہوتی ہے کہ استاد نے جو ہے اپنا سلیبس پورا کروا دیا. ورنہ عام طور پہ یونیورسٹیز کے اندر بھی، مدارس کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ سال ختم ہونے کو آ رہا ہوتا ہے اور ابھی جو ہے وہ سلیبس باقی ہوتا ہے. بڑے بڑے ایسے لوگ دنیا میں گزرے، بڑے سائنٹسٹ ایسے گزرے کہ جنہوں نے خود یہ الفاظ کہے یا ان کے بعد والوں نے کہے کہ مرحوم کو زیادہ وقت نہ مل سکا، ورنہ بھی یہ انہوں نے اور بہت سا کام کرنا تھا. چنانچہ انبیاء میں سے ایک نبی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام. جنات، ہوائیں، چرند پرند درند سب ان کے تابع تھے. تو یہ بیت المقدس کی تعمیر کروا رہے تھے، اللہ کا گھر بنوا رہے تھے اور جنات سے کام کروا رہے تھے، کیونکہ جنات ایک شریک قوم ہے. سلمان السلام کا ایک روب تھا اور ان کے چونکہ تابع تھے ان سے ڈرتے تھے. اب سلمان السلام ہم موجود ہیں، اپنے سامنے کنسٹرکشن کروا رہے ہیں اور اللہ کی شان عین وہ وقت موت کا فرشتہ آ گیا اور ان کی روح قبض کر گیا. اللہ کا گھر بنوا ہے، لیکن وہ ظاہری طور پہ جو ان کا عصا تھا اس کے اوپر سہارا دے کر اپنی باڈی ویٹ انہوں نے اس کے اوپر ڈالا ہوا. تو فرشتے نے آ کے روح قبض کر لی اور جو جسم تھا نا وہ اسی عصا کے اوپر اس لکڑی کی ٹیک پر ویسے ہی قائم تھا. اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ سلمان السلام کھڑے دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ تو بہت ہو چکے تھے. اور وہ تعمیرات انہوں نے جاری رکھی. ادھر تعمیرات مکمل ہو گئی اور پھر اللہ کے حکم سے اس لکڑی کو دیمک لگی اور پھر ان کا جسم جو ہے وہ ایک طرف کو لڑکا تو ان کو پتہ چلا کہ ان کی تو وفات ہو چکی. تو دیکھیں اللہ کا گھر بنوا رہے ہیں، اپنا محل تعمیر نہیں کروا رہے، اللہ کا گھر بنوا رہے ہیں. پھر بھی اگر موت کا وقت آ گیا تو ایک سیکنڈ کی مہلت نہ ملی، اسی حالت میں جانا پڑا. ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم دن رات جن کاموں پہ لگے ہوئے ہیں، ہمارا جب وقت آ جائے گا تو کیا ہمیں مہلت دی جائے گی؟ اللہ نے اپنے نبی کو مہلت نہیں دی، حالانکہ گھر بھی اللہ ہی کا تعمیر کروا رہے ہیں. تو سلیمان السلام کو بھی اسی حالت میں جانا پڑا. حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیکھا کہ یہ تو بدلتے ہی نہیں ہیں، بات ہی نہیں مانتے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے عذاب کی دعا کی کہ اللہ بس اب ان کو ختم کر دے، اور خود علاقہ چھوڑ کے نکل گئے. اللہ تعالیٰ کے ابھی جواب کا انتظار نہیں کیا. دوسرے لفظوں میں ادب کے ساتھ سلیبس پورا نہیں ہوا، کہا کہ بس اللہ یہ سدھرنے والے نہیں ہیں، بس آپ عذاب دے دیں. خود جا رہے تھے. تو آگے پھر واقعہ ہے کہ کشتی کا سفر تھا اور کشتی جو ہے وہ ایک بھنور میں پھنس گئی. تو جو ملا تھا وہ بوڑھا آدمی تھا، دانا سمجھدار آدمی تھا. اس نے کہا لگتا ہے کوئی غلام جو ہے وہ اپنے آقا کی مرضی کے خلاف علاقہ چھوڑ کے جا رہا ہے، بھاگ کے جا رہا ہے. تو اس سے فوراً انہوں نے سوچا کہ واقعی خیال آیا کہ میں نے تو دعائیں بند کر دی تھی، عذاب کی بد دعا کر دی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو جواب نہیں آیا. تو انہوں نے کہا چلو میں پانی میں اتر جاتا ہوں، میری وجہ سے یہ سارے پریشان نہ ہو، کشتی الٹ نہ جائے. پانی میں گئے تو آگے مچھلی موجود تھی. اللہ کا حکم تھا، مچھلی نے ان کو ثابت نکل لی. اور پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں آیت کریمہ جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھتے رہے. بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی. تو دیکھیے اسی طرح ایک نبی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان کو لوگ قتل کرنے کے لیے ان کے گھر کا گھراؤ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں سے آسمانوں پہ اٹھا لیا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں اس مضمون کو بیان کیا کہ قرب قیامت میں بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ واپس آئیں گے اور پھر دجال کو قتل کریں گے، مختلف واقعات رونما ہوں گے۔ تو یہ میں نے چند نبیوں کی مثالیں دی کہ ابھی ان کا کام دنیا میں باقی ہے، ابھی سلیبس رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر دن کی روشنی میں لاکھوں کی تعداد میں مجمع ہے، تقریباً 1,24,000 کے قریب صحابہ کی تعداد کو شمار کیا گیا، اس سے زیادہ تھے ویسے۔ ان کے سامنے کہا کہ کیا میں نے اللہ کا دین آپ تک پہنچا دیا؟ وہی رسول آپ نے پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھا کر آسمان کی طرف کہا کہ یا اللہ آپ گواہ رہیے، آپ گواہ رہیے۔ تو استاد تو کامیاب وہ ہے جو اپنے ٹائم پیریڈ میں اپنا سلیبس مکمل کروا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام مکمل کر دیا۔ پھر کامیابی کا ایک اور بیان بھی ہوتا ہے، اور وہ یہ اپنے تو ہمیشہ تعریفیں کرتے ہی ہیں، بات تو یہ ہے کہ جب غیر بھی تعریف کرے۔ ایک کتاب بڑی مشہور ہوئی دنیا میں دی 100 کے نام سے، یہ اس کا شارٹ نیم ہے، اس کا پورا نام تو ہے دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہسٹری، کہ تاریخ میں جو وہ 100 بندے جو بہت مشہور گزرے۔ مائیکل ایچ ہارٹ جو ہے وہ خود کرسچن ہے، اس نے یہ کتاب لکھی۔ اب عقل یہ کہتی ہے کہ بھی عیسائی بندہ جب گنتی لکھنا شروع کرے گا، اس نے ترتیب درجہ بندی کی ہے کہ 100ویں نمبر پہ کون ہے، اور 70ویں نمبر پہ کون ہے، اور 40ویں نمبر پہ کون ہے، اور تیسرے نمبر پہ کون ہے، دوسرے پہ کون ہے، پہلے پہ کون ہے۔ تو عقل بھی کہتی ہے کہ ظاہری بات ہے ایک بندہ عیسائی ہے تو پہلے نمبر پہ اپنے نبی کو رکھے گا، عیسیٰ علیہ السلام کو رکھے گا۔ لیکن اس کتاب کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ اس کا آتھر تو عیسائی ہے، لیکن اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو تیسرے نمبر پہ رکھا ہے، اور جو آئزیک نیوٹن ہے ایک سائنٹسٹ، اس کو دوسرے نمبر پہ رکھا ہے، اور پہلے نمبر پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا۔ اس پر اعتراض بھی ہوا، بہت شور مچا، کرسچن کمیونٹی میں تو بہت طوفان مچا، تو اس کو جگہ جگہ نا لوگ گھیر لیتے تھے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اپنے نبی کو نمبر 1 پہ کیوں نہیں لائے؟ اس نے اس کا باقاعدہ جواب دیا۔ اس نے کہا کہ دیکھو یہ میری کوئی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کی بات نہیں ہے کہ مجھے کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے۔ میں نے اس کتاب کو لکھنے میں ایک معیار مقرر کیا، میں نے ان 100 شخصیات کی زندگی کا مطالعہ کیا، اور اس میں دیکھا کہ انہوں نے اپنے زندگی کے اہداف کتنے مکمل کیے، اور لوگوں میں اس کا کیا اثر رہا۔ اس بندے کے خاص طور سے دنیا کے جانے کے بعد اس قوم میں جس میں یہ بندہ تھا اور بعد والوں میں کیا ایفیکٹس رہے، میں نے اس معیار کے مطابق ایک گریڈنگ کی ہے۔ اس معیار کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی ہیں، اس گریڈنگ کے مطابق وہ تیسرے نمبر پہ آتے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو میں نے جب پڑھا قریب سے، تو میں نے کہا یہ تو پکا فیصلہ ہے کہ نمبر 1 پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کامیابی کا معیار تو یہ ہے نا کہ اپنے تو تعریفیں کرتے ہی ہیں، غیر بھی مانے۔ مضمون کو سمیٹتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو جو آپ نے فرما دیا اور افعال کو جو نے کر کے دکھا دیا، یا ان کے زمانے کے جو لوگ تھے صحابہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی معاملہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے، سنت ہے، حدیث ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ
اگر مسلمان ان پر عمل کرے گا تو دنیا کا ظاہری فائدہ بھی لے گا، آخرت کا بھی فائدہ لے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تعلق بھی جڑے گا۔ لیکن اگر غیر مسلم ان سنتوں پہ عمل کرے گا تو ان سنتوں کا جو ظاہری فائدہ ہے وہ غیر مسلم بھی اس فائدے کو لے جائے گا۔ لہذا آج مختلف قومیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اسٹڈی کر رہی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جن پر ریسرچ ہوئی، اور ریسرچ کے بعد انہوں نے پروف کیا سائنٹیفکلی کہ یہ طریقہ کار بہترین طریقہ کار۔ میں ایک دو مثالیں دے کر بات آگے لے کے چلتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ہمیشہ سے ہم سنتے آئے کہ بھئی انسان کھانا کھاتا ہے تو اس کو ہضم بھی کرنا چاہیے، کچھ ورزش کرنی چاہیے، رننگ کرنی چاہیے۔ تو ایک وقت تھا جب ڈاکٹر لوگ کہتے تھے کہ رننگ کیا کریں، تو لوگ صبح صبح اٹھ کے پارکوں میں اور سڑکوں پہ جگہ جگہ بھاگتے، لیکن ان رننگ کرنے والوں کی جب عمر 40 سے کراس کی تو ڈاکٹرز نے اور سائنٹسٹ وغیرہ نے اس بات پر دیکھا، غور کیا کہ ان رننگ کرنے والوں کے گھٹنوں میں اور ٹخنوں میں پین شروع ہو گئی ہے، ہڈیوں کا درد شروع ہو گیا۔ جب ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ یہ جو مستقل اس طرح بھاگتے رہے نا، یہ اس کی وجہ سے۔ تو انہوں نے پھر اس کو چینج کیا، انہوں نے کہا نہیں رننگ نہ کریں، آپ جاگنگ کریں۔ جاگنگ کا مطلب ہے دوڑنا ہی ہوتا ہے لیکن اس رفتار سے نہیں، ذرا نسبتاً آہستہ دوڑنا۔ تو جاگنگ کرنے والوں پر بھی جب ریسرچ ہوئی تو پتہ چلا ان کو بھی بھاگنے والوں کی نسبت کم، لیکن ان کے بھی جوائنٹس میں مسئلہ آ رہا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ لیٹسٹ ریسرچ یہ ہے کہ آپ چلیں، نہ مکمل دوڑیں نہ جاگنگ کریں، چلیں مگر ذرا تیز چلیں، اس کو کہتے ہیں برسک واک، یہ کریں، یہ سب سے بہترین ہے۔ اس سے آپ کے کیلوریز بھی برن ہوں گے، میٹابولزم بھی ایکٹیو ہوگا اور آپ کو نقصان بھی نہیں ہوگا۔ برسک واک کریں، تیز تیز چلیں۔ اچھا، جب ہم حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے انداز کو باقاعدہ نوٹ کیا اور اس کو بیان کیا، کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ کیا لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلتے تھے جیسے کوئی بندہ اونچی جگہ سے، پہاڑ سے نیچے اتر رہا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو بندہ کسی اونچائی سے ڈھلان کی طرف آ رہا ہو تو وہ چل تو رہا ہوتا ہے لیکن ذرا تیز چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس کو اگر ہم سنت میں پڑھتے ہیں تو یہ شکل بنتی ہے، سائنسدانوں کی بات سنتے ہیں تو برسک واک بنتی ہے۔ تو آج سائنسدانوں نے تحقیق کے بعد یہ بات ثابت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چلنے کا انداز تھا انسانی صحت کے لیے بہترین طریقے کا۔ میں نے عرض کیا نا کہ مسلمان سنتوں پہ عمل کرے گا تو ظاہر کا فائدہ، دنیا کا فائدہ بھی دے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بھی بنے گا اور اخروی فائدہ بھی لے گا، آخرت کا فائدہ بھی لے گا۔ اور اگر کوئی غیر مسلم ان سنتوں پہ ظاہراً عمل کرے گا تو وہ صرف ظاہر کا فائدہ لے جائے گا۔ چنانچہ ایک وقت تھا کہ آٹے میں سے سب کچھ نکال لیا گیا، میدا نکال لیا، چوکر نکال لیا، اس میں تن کا بھوسا ہوتا ہے وہ سب نکال کے بڑا ریفائن فارم میں آٹا کر کے کہ جی یہ کھائیں، لوگ یہی کھاتے ہیں۔ لیکن پھر ریسرچ شروع ہوئی کہ جی جسم میں مختلف بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اب ریسرچ کے بعد وہ اس کے سورس تک پہنچتے ہیں کہ بیماری آ کہاں سے ہے۔ تو جب اس کے سورس تک پہنچے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو ہول ویٹ ہے نا، مکمل آٹا، اس کو خالص آٹا کہتے ہیں جس میں سب کچھ شامل ہوتا ہے، کہتے ہیں جی یہ کھائیں، یہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔
چنانچہ شوگر کے مریضوں کے لیے، دوسرے مریضوں کے لیے انگلینڈ میں ایک بسکٹ انہوں نے بنایا ویٹا مکس کے نام سے، اب تو یہاں بھی مل جاتا ہے، بہت ساری کمپنیاں بنا رہی ہیں چوکر والے بسکٹ۔ کیا چیز ہے جی؟ بسکٹ ہے، اس میں تنکے لگے ہوتے ہیں، نظر آ رہے ہوتے ہیں، چوکر ڈالا ہوتا ہے، جی اس کو کھائیں، یہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا زندگی میں۔ مدینہ منورہ میں کوئی چھاننی استعمال ہی نہیں کرتا، ہول ویٹ کھاتے تھے، اور وہی ہول ویٹ صحت کے لیے بہترین ہے۔ لیکن اگر کسی کو کہنا کہ اس سنت پہ عمل کریں تو کہیں یار یہ تو بڑا آپ پرانے زمانوں کی بات کر رہے ہیں، اتنے پرانے سوچوں کے خیالات کیا بنتے ہیں۔ لیکن وہی ہول ویٹ ڈبے میں پیک کر کے تھیلی چڑھا کر 10 گنا قیمت کر کے بیچا جائے، ہاں یہ ہے نا، یہ لیٹسٹ ریسرچ، یہ ہے چیز صحت والی۔ آج ہماری سوچ یہ بن چکی ہے، سنت کا لفظ سنتے ہی ہمیں الرجی ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ پرانے زمانوں کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہی چیز سائنٹسٹ جب ثابت کر دے اور چاہے ہمیں 10 گنا 50 گنا مہنگی خریدنی پڑے، ہم کہتے ہیں یہ ہے چیز بہترین صحت کی۔ آج کل نا آرگینک فوڈ کا بڑا لفظ عام ہوا ہے کہ جی سنتھیٹک چیزیں نہ کھائیں، آرگینک کھائیں۔ آرگینک کیسے کہتے ہیں؟ جو قدرتی چیز ہے، خالص چیز ہے، اس کو کہتے ہیں استعمال کریں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آرٹیفیشل چیزیں استعمال ہی نہیں کی۔ سنت کی زندگی تو ہے ہی وہ جو بالکل خالص زندگی ہے۔ چنانچہ جیسے میں نے مسواک کی بات کی کہ مسلمانوں کے اندر بعض مسلمان مسواک کو کوئی پرانے وقتوں کی چیز سمجھتے ہیں۔ آج دوسرے ملک والوں نے اس پر ریسرچ کی، اتنی فائدہ مند ہے کہ آپ کو جو انٹرنیشنل آن لائن سٹورز ہیں وہاں سے مسواک ملے گی۔ ہاں ملے گی کئی ڈالرز کے اندر، امیزون پہ ملے گی، ای بے پہ ملے گی۔ گورے استعمال کر رہے ہیں کہ جی آرگینک یہ ٹوتھ برش ٹوتھ پیسٹ ہے، لیکن جب کہا مسواک ہے تو یار کیا مجھے پرانے وقتوں کی باتوں میں لگا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کی جو تعلیمات ہیں، اس میں ہر انسان بنیادی طور پہ انسانیت کے لیے فائدہ ہے۔ میں نے شروع میں بات عرض کی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، صرف اس وقت کے لیے نہیں جس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آج کے لیے بھی، آج کے بعد والوں کے لیے بھی، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی طریقہ کار جس کو سنت کہتے ہیں، وہ تمام عالم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، اس میں فائدہ ہے۔ ہمیں سمجھ میں تب آتی ہے جب اس پہ ریسرچ ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو پھر ایمان میں رسول نہ ہوا، ایمان میں ڈاکٹر ہوا یا ایمان میں سائنٹسٹ ہوا کہ جب ایک سنت کو سائنسدان ثابت کر دیتا ہے تو ہم فوراً عمل شروع کر دیتے ہیں کہ جی لیٹسٹ ریسرچ چاہیے۔ تو 1400 سال پہلے جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی، اس پر عمل کرتے وقت کوئی مسلمان ہچکچائے، پریشان ہو، تو یہ کیسی عجیب بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی معاشرے سے متعلق تمام ان چیزوں کو بیان بھی فرما دیا اور کر کے بھی دکھا دیا جو انسانیت کی بھلائی کے لیے۔ سود میں انسانیت کا نقصان ہے، اس لیے منع کر دیا۔ شراب پینے میں انسانوں کا نقصان ہے، منع کر دیا۔
اور وہ قومیں جو شراب کے بڑے رسیاں ہیں، بہت شوق سے شراب پیتے ہیں، ان ملکوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان ملکوں کے اندر بھی آج وہ جتنے لوگ آن ڈیوٹی ہوتے ہیں، ان یونیفارم ہوتے ہیں، ان کو شراب پینا منع ہے۔ کس درجے کی منع ہے؟ اگر وہ شراب انہوں نے پی ہو اور یونیفارم کے اندر ہو اور اس حالت میں وہ پکڑے جائیں، ان کا کورٹ مارشل ہو جاتا ہے۔ مثلا پائلٹ ہے، پائلٹ شراب نہیں پی سکتا، کیوں؟ کیونکہ آن ڈیوٹی ہے۔ ہاں، جب وہ جہاز اتار کے اپنے گھر چلا گیا، کسی کلب میں چلا گیا، پھر وہ کہتے پی لیں۔ لیکن شراب کے نقصانات اب ان کو لاجیکلی نظر آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ڈرائیونگ کے دوران شراب نہ پی، یا شراب پی کر ڈرائیو نہ کریں۔ کیوں؟ اتنے برے سویر ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں۔ جب انہوں نے اس کی تحقیق کی تو پتہ لگا ڈرائیور تو نشے میں تھا۔ تو ڈرائیونگ کے دوران شراب کو منع کر دیا، گویا حرام کر دیا۔ بلکہ امریکہ کے اندر انہوں نے ایک ڈیوائس بنائی ہے، جب وہ کسی ڈرائیور کو روکتے ہیں اور پولیس آفیسر کو اس کی باتوں سے شک پڑے کہ یہ کچھ گھما کے باتیں کر رہا ہے یا اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے، تو وہ ایک ڈیوائس ڈیجیٹل میٹر ہے، وہ اس میں پائپ نکل رہا ہوتا ہے، کہتا ہے اس میں پھونک مارو، تو جو الکوہل کے فیومز ہوتے ہیں نا، جب وہ اس میں جاتے ہیں وہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے۔ تو جب وہ ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے کہ اس نے شراب پی ہوئی، اس کا چلان ہو جاتا ہے، اس کو بند کر دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ بات بتا دی کہ شراب کے نقصانات ہیں۔ آج کا انسان اس پر ایکسپیریمنٹ کر کے ریزلٹس دیکھنے کے بعد اس کو حرام کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کی تعلیمات اور جو طریقہ سنت ہے، یہ ہمارے لیے سراسر فائدے مند ہے۔ ہم اگر اس پر عمل کریں گے تو دنیا کا بھی فائدہ ہوگا، آخرت کا بھی فائدہ ہوگا۔ غیر مسلم اس پر عمل کریں گے، صرف دنیا کا فائدہ وہ بھی لے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے کہ تم سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ صرف اتنی سی بات کو آج دنیا کی بڑی بڑی ملٹی نیشنلز نے اپنے پلے باندھ دی۔ وہ کہتے ہیں کسی کسٹمر کے ساتھ جھوٹ نہ بولو۔ کیوں؟ وقتی طور پہ تو فائدہ ہو جائے گا، آپ نے اس کو دھوکے سے مال غلط بھیج دیا، وقتی طور پہ تو چلو کچھ پیسے آ گئے، لیکن اب یہ بندہ 100 بندوں کو بتائے گا کہ فلاں کمپنی سے معاملہ نہ کرنا، کاروبار نہ کرنا، یہ ہماری بیڈ مارکیٹنگ کرے گا۔ وہ آگے 200 بندوں کو بتائیں گے، ہمارا بزنس ملا کر بیٹھ جائے گا۔ تو غیر مسلم قومیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیمات پر عمل کر کے دنیا کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کسٹمر کے ساتھ بالکل فیئر چلے، سچ بولے۔ نتیجہ کیا؟ آج 7 سمندر پار بیٹھ کر ان کی کمپنیوں کی بنی ہوئی چیزیں ہم اسکرین پر دیکھتے ہیں، ساتھ اس کے فیچر لکھے ہوتے ہیں کہ یہ ڈیوائس ہے، یہ چیز ہے، یا یہ موبائل ہے، کیمرہ اتنے میگا پکسل اور ریم اتنی اور فلاں اتنا، اور اسی اسکرین پر لوگ آرڈر دیتے ہیں، 10 کنٹینر منگوا لیتے ہیں، پورے کا پورا کنٹینر اسی مال سے بھرا ہوتا ہے جس کا آرڈر دیا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ان کے مال پوری دنیا میں نہیں پھیل گئے، صرف ایک سچ بولنے پر، صرف ایک سچ بولنے پر۔ ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اسلام کی تعلیمات بہت ساری ہیں کہ ابھی مسلمان ہوئے تھے، مجھے کوئی ایک بات عمل کرنے کے لیے بتا دے، بس میں اس پہ عمل کر لوں، میں پلے باندھ دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ چلے گئے، انہوں نے کہا چلو سستے میں جان چھوڑ گئی، مجھے تو انہوں نے نہیں کہا شراب حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے، صرف سچ بولنے کو کہا۔ اب خیال آیا کہ اگر بالفرض میں شراب پی لوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں اور آپ پوچھیں کہ کیا تم نے شراب پی، تو مجھے سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، لہٰذا ہم نے کہا میں یہ کام نہیں کرتا۔ اسی طرح دوسرے عمل کے بارے میں سوچا کہ وہ کر لیتا ہوں،
پھر خیال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھ لیا تو میں نے چونکہ جھوٹ نہیں بولنا سچ بولنا ہے وہ عمل بھی چھوڑ دیا، یعنی دل میں ہی اس کا ارادہ ختم کر دیا۔ لہٰذا ایک ایک عمل کو وہ دل میں سوچتے اور ختم کرتے چلیں گے، بظاہر صرف ایک سچ بولنے کی وجہ سے وہ تمام گناہوں سے بچ جائے۔ مسلمان تاجر اگر سچ بولے گا تو اس کا دنیا کا فائدہ تو ہوگا ہی، آخرت کا بھی اس کا فائدہ، اس کو ثواب بھی ملے گا۔ چنانچہ ہمارے بڑے بڑے علماء جو تاریخ میں گزرے اکثر ان پہ تاجر تھے، اپنی چیز کا عیب بتا کر بیچتے تھے۔ آج یہی چیز بڑی بڑی فیکٹریوں کے اندر وہ کہتے ہیں یہ مال بالکل اپ ٹو دا مارک ہے، پروڈکشن کے مطابق A+ گریڈ کا ہے، اور یہ B گریڈ ہے، بکتا ہے وہ بھی عیب بتا کر بیچتے ہیں۔ تو صرف سچ بولنے پر کوئی غیر مسلم بھی اگر عمل کرے گا تو دنیا کا نفع وہ بھی لے جائے گا۔ اب اندازہ کیجیے گا مسلمان سچ بولے گا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے تو دنیا کا تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا، آخرت کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین معلم بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ہمیں عقیدت اور محبت کے تعلق سے آگے بڑھنا چاہیے۔ الحمدللہ ہر مسلمان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف محبت کا تعلق ہو اور عمل بندہ زندگی میں اپنی مرضی کے مطابق کر رہا ہو یا غیروں کے طریقوں پہ عمل کر رہا ہو، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو، ایک ایک سنت کو انسان اختیار کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہمارا پہلے حق ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، ہمارے لیے تعلیمات۔ صحابہ کا کیا حال تھا، اللہ واقعتاً صحابہ کی مثال نہیں دی جا سکتی، ان جیسا کوئی بھی نہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کس درجے پر جا کے عمل کیا، آج کے انسان شاید اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے۔ آج کے مسلمان اس بات کو سمجھ بھی نہیں سکتے۔ چنانچہ حبشی صحابی ہے، گھنگریالے بال ہیں، حبشیوں کے بال گھنگریالے ہوتے ہیں اور ذرا سخت ہوتے ہیں، تو وہ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ میں بھی جب کنگھی کروں سر میں تو درمیان سے مانگ نکل آئے جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکلتی ہے، لیکن باوجود کوشش کے بھی ان کے بال ایسے تھے وہ نہیں نکلتی تھی۔ تو ایک دن اسی طرح گھر میں کوشش کر رہے تھے کہ مانگ نکل آئے، نہیں نکل رہی تھی، تو ان کو کچھ خیال آیا۔ اس وقت میں جو گھر میں چولہا ہوتا تھا نا، وہ لکڑیوں کو جلا کر ساتھ میں ایک اکثر لوہے کی سلاخ ہوتی جس سے کوئلوں کو آگے پیچھے کرتے، لکڑیوں کو ایڈجسٹ کرتے، تو وہ لوہے کی سلاخ جو گرم گرم چولہے میں پڑی ہوئی تھی نا، وہ اٹھائی اور سر کے درمیان میں سیدھی پھیر دی، اللہ، اور سر کے درمیان سے بال بھی جل گئے، کھال بھی جل گئی، تو وہ جو ظاہری طور پہ ایک شکل بن گئی نا، وہ مانگ کی سی شکل بن گئی۔ اب جب باہر نکلے لوگوں نے دیکھا تو کہا یہ آپ کے سر میں کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا میں نے ایسے کر لیا۔ انہوں نے کہا آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ ہم ان کا جواب سنیے، کہنے لگے مجھے تکلیف ہوئی، لیکن اس سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی تھی جب میں آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتا تھا اور اپنے سر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں پاتا تھا۔ اس سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی، یہ جو تھوڑے سے بال جل گئے، کھال جل گئی، اس کی تکلیف نہیں ہوئی۔ تو صحابہ نے تو یہاں تک جا کر عمل کیا کہ آج کا مسلمان یہ واقعات سنتا ہے یا پڑھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، معاشرت، یہ ہمارے لیے سراسر فائدے مند ہے، ہمارے ہی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
کے نام ہے محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد جن کی سب سے زیادہ حمد کی جائے، تعریف کی جائے، اور احمد جو سب سے زیادہ حمد کے قابل ہو، تعریف کے قابل ہو. نام بھی اتنا خوبصورت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ساری زندگی انسانیت سے محبت کی. یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں سے محبت کی، غیر مسلموں سے محبت کی. کئی واقعات موجود ہیں کہ کوئی شخص کافر ہے، غیر مسلم ہے، اس سے اتنی محبت کی کہ وہ محبت کی جو شدت تھی اس کو برداشت نہ کر سکا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. ایک واقعہ تو میں نے آپ کو آج بھی سنایا کہ یہودی تھا، قرض لے رہا ہے، سختی کر رہا ہے، قرض کا مطالبہ کرنے پر سختی کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کر رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، بالآخر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اسی طرح بے تحاشا واقعہ. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے زمانے کے لوگ جو موجود تھے ان سے محبت نہیں کی، قیامت تک آنے والے لوگوں کے ساتھ محبت. مسلمانوں کے ساتھ کیسی محبت تھی، میرے اور آپ کے ساتھ کیسی محبت تھی. اللہ دیکھیے، ہم ایسے زمانے میں پیدا ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے. ہمیں کتنی خواہش ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی اس زمانے میں ہوتے، ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے. تو اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دعا فرما رہے تھے کہ یا اللہ مجھے میرے احبہ سے جلدی ملا دینا، مجھے میری محبت کرنے والوں سے، چاہنے والوں سے جلدی ملا دینا. تو قریب ایک صحابی تھے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ، وہ ایک دم تڑپ اٹھے کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے محبت کرنے والے ہیں، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کن سے ملاقات کی بات کر رہے ہیں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ثوبان تم میرے صحابی ہو، میرے ساتھی ہو، محبت کرنے والے ہو، لیکن تم نے مجھے دیکھا مختلف موقعوں پہ، جبریل امین کو اترتے ہوئے دیکھا، مختلف جنگوں میں اللہ کے فرشتوں کو، اللہ کی مدد کو اترتے ہوئے دیکھا. تمہارا ایمان بڑا قیمتی ہے، لیکن میں ان لوگوں سے محبت کی، ان لوگوں سے ملاقات کی، اللہ سے دعا کر رہا ہوں جن کو مجھ سے اتنی محبت ہوگی کہ وہ جس زمانے میں پیدا ہوئے ہوں گے میں اس زمانے میں موجود نہیں ہوں گا. انہوں نے اپنے علماء سے میرا تذکرہ سنا ہوگا اور ان کے دل میں میری محبت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ اگر وہ اپنی اولادوں کو بیچ کر بھی میری زیارت کر سکتے، یہ بھی ممکن ہوتا تو ایسا بھی کر دیتے. میں ان سے ملاقات کی بات کروں. تو آج کا کوئی مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر ایسی شدت کی محبت کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات 1400 سال پہلے فرما چکے. دیکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے کتنی محبت ہے. ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پر تشریف لے کے گئے، زمزم کے کنویں کے پاس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کا ڈول بھر کے پیش کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا پینا تھا نوش فرمایا. اب زمزم کے ڈول میں پانی بچ گیا. اب جو صحابہ پاس کھڑے تھے نا، وہ ہاتھ آگے بڑھانے لگے، یا رسول مجھے دے دیں، مجھے دے دیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبرک پانی، بچا ہوا پانی، ایک تو زمزم، اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا ڈول میں پانی، وہ میں پی لوں. تو ہاتھ آگے بڑھنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، ان کی طرف دیکھا اور وہ جو ڈول تھا نا وہ واپس زمزم کے کنویں میں ڈال دیا. تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہمیں ہی دے دیتے، ہم آپ کے اس متبرک پانی سے فیض یاب ہو جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی خواہش تو بعد میں آنے والے بھی کریں گے، لہٰذا میں نے اس پانی کو زمزم کے کنویں میں ڈال دیا. اب قیامت تک جو بھی زمزم کا پانی پیے گا اس کو زمزم کی فضیلت بھی ملے گی اور میرے بچے ہوئے پانی کی بھی فضیلت ملے گی. 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایسے ہو، ہمارے خیال کی وجہ سے ایسا ہو جائے. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں تب تک نہیں جاؤں گا، یعنی جان بوجھ کر ٹھہرا رہوں گا جب تک میرا آخری امتی
کلیئر نہیں ہو جاتا، نکل نہیں جاتا، پار نہیں ہو جاتا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دونوں جہان بنائے گئے، جنت میں جانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا رکاوٹ ہے؟ صرف ہمارے لیے، ہم گناہگاروں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ٹھہرا رہوں گا، تب تک نہیں جاؤں گا جب تک میری پوری امت کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ اور پھر ڈر لگتا ہے اس حدیث کو جب سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، قیامت کے دن اتنا مجمع ہوگا، تمام نبیوں کی امتیں ہوں گی، لوگ ہوں گے، آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے وضو کے اعضاء سے میں پہچان لوں گا یہ میرے امتی ہیں۔ لیکن ایک بات فرمائی کہ آخرت میں قیامت کے دن بعض لوگ میری طرف آگے بڑھ رہے ہوں گے اور فرشتے ان کو میرے تک آنے سے روک دیں گے، درمیان میں حائل ہو جائیں گے۔ تو میں پوچھوں گا کہ یہ میرے لوگ ہیں، میرے امتی، ان کو میرے پاس آنے دو، کیوں روکتے ہو؟ تو فرشتے اس وقت کہیں گے یا رسول اللہ، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کی سنت کو چھوڑ دیا، آپ کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ان کو مجھ سے دور کر دو۔ اللہ، اس لیے ڈر لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو اتنی قیمتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی جو اتنی قیمتی ہے، اگر ہم مسلمان اس پر عمل نہیں کریں گے، ایک تو دنیاوی نفع چھوڑ بیٹھیں گے، اور آخرت میں جو سب سے بڑی امید ہے اور ایک ہی امید ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے، شفاعت فرمائیں گے، وہ امید بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت بھی یہی ہے۔ عاشق جو ہے وہ اپنے محبوب کی ہر ادا کو خود فالو کرتا ہے، اسے کوئی کہتا نہیں ہے۔ آپ نے دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ بعض جو لوگ دنیاوی طور پہ مشہور ہو جاتے ہیں، کوئی ایکٹر ہو، کوئی اور بندہ ہو، کوئی سیلیبریٹی ہو، تو اس کے جو فینز ہوتے ہیں، اس کے چاہنے والے اسی طرح کا لباس پہنتے ہیں، اسی طرح کے بال کٹوا لیتے ہیں، بات کرتے ہیں تو اسی انداز میں بات کرتے ہیں، لگتا ہے وہی بندہ ہے۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے، والہانہ طور پہ بے اختیار بندہ اس کی چیزوں کو اڈاپٹ کرتا ہے، اس کو اختیار کر لیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بھی وہی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو والہانہ طور پر محبت کے ساتھ اختیار کرے۔ ان سنتوں میں ہمارے لیے دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا باعمل عاشق بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت، ایک ایک ادا کو اپنے جسم پر، اپنے چہرے پر، اپنے لباس پر، اپنے اخلاقیات میں، اپنی معاشرت میں، اپنے گھروں میں، اپنے شہروں میں، اپنے ملک میں اور پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو نافذ کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا